اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یعنی ڈاؤن ٹاؤن کی بات ہے، اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنا جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ پورا سینائی ڈیزرٹ انہوں نے کراس کیا۔ ان کے دل میں خوف بھی تھا، اس لیے کہ نئی جگہ پر جا رہے تھے، خاندان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اب جس جگہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے پہنچے ہیں تو جہاں آ کر ڈاؤن ٹاؤن پہ بیٹھے تو وہاں انہوں نے ایک سین دیکھا۔ کیا سین دیکھا انہوں نے؟ کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر لوگ اپنی اپنی باری کے اوپر پانی لے رہے ہیں، اور ایک کونے میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو کہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ انتظار کر رہی ہیں۔ تھکے ہوئے آئے ہیں، اتنا بڑا سینائی ڈیزرٹ جو ہے وہ طے کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ فوراً پوچھ لیا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ ہم یہاں سے تھک کر جاتے ہیں، کوئی ہم سے کہے کہ سنو ذرا میرے ساتھ فلان جگہ آ جاؤ، بھی آتے ہیں 2 منٹ میں، آپ کہ میں تھکی ہوئی ہوں، میرے میں ہمت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے تھک کر جائیں، کوئی آپ کا بچہ آپ سے کہے اماں آج شام میں آپ میرے لیے یہ بنائے، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تھکی ہوئی آئی ہوں، پریشان نہیں کرو مجھے، بالکل بس جو بن گیا سو بن گیا۔ یہ دیکھیں مومن کیسا ہوتا ہے، عمل کرنے میں تھکتا نہیں ہے، احسان کا روش ہوتی ہے نا مومن کی۔ تو عمل کر کے آ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر آ رہے ہیں، اور آپ کی اور میری طرح جو ہیں ایسے شوں کرتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں آ رہے۔ پیدل سفر کیا، گھوڑا بھی نہیں ہوگا، اونٹ بھی نہیں ہوگا، تھکتے تھکاتے پہنچے ہیں، لیکن فوراً یہ نہیں کہ تھکا، بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار۔ یہ ہوتا ہے محسن، آگے بڑھ کر عمل کرنے والا۔ ہمارے تو معاشرے نے ہمیں کیا سکھایا؟ لرن ٹو سے نو۔ ہم نے کہا آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ نو کر سکیں، اور ایسا ہم نے لرن ٹو سے نو کرنا سیکھا کہ بچوں کو دیکھو تو نو، شوہر کو دیکھو تو نو، بیویوں کو دیکھو تو نو، اور ہر جگہ سے نو کی آواز بلند ہوتی ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو بلاؤ تو کہتے ہیں نہیں سوری ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عقل مندی یہی ہے کہ انسان جو ہے وقت کے اوپر یہ کہنا سیکھ لے کہ بھئی میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی۔ احسن طریقہ، محسن بننے والا کام۔ جو محسن بنتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ مسلمانوں کی اسپرٹ آگے بڑھ کر کیا دکھائی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کا سوچا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ اب جب ان 2 لڑکیوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی بات بتا کے دی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ خواتین اگر مرد گھروں پہ نہ ہو تو خواتین کام کے لیے ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں، لیکن ضرورت ہو تو وقار کے ساتھ نکلیں۔ راستے میں کونے میں کیوں کھڑی تھی دونوں خواتین؟ کونیاں مارتی ہوئی مردوں کے اندر کیوں نہیں چلی گئیں؟ ہم کوئی برابر کے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کونے میں کھڑے ہونے کی؟ ایک کونی ادھر ماری، ایک کونی ادھر ماری، اور پانی لینے کے لیے سامنے پہنچ گئے۔ ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں ہم حجر اسود کو بوسہ دینے گئے، میں نے تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، میں تو بس سیدھی حجر اسود کے پاس پہنچ گئی، اور جب میں واپس آئی تو میرے پیر زمین پر نہیں تھے۔ کیوں پیر زمین پر کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ مردوں کے درمیان میں ایسی پھنس گئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کب جو ہیں وہ زمین پر آ کر لڑک گئیں ادھر آ کے، مردوں نے دھکے دے دے کر ادھر پہنچا دیا۔ یہ کہیں کا فیمنزم نہیں ہے، یہ کہیں کی عورت کے اندر کا حسن نہیں ہے، یہ کہیں سے عورت کا حیا نہیں ہے۔ آپ کو اگر طواف کرتے میں بھی خانہ کعبہ کے حجر اسود کا بھی بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو نہ دیں، لیکن مردوں کے اندر کوہنیاں مارتے ہوئے گھس جانا یہ کہیں سے بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو ان عورتوں کی طرف سے بھی دیکھیں، آپ کو اور مجھے بڑے قصے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیے ہیں کہ عورت حیا کے ساتھ گھر سے نکلے، ڈگنیٹی کے ساتھ گھر سے نکلے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ سے خیر مانگی۔ اللہ نے بھی جب انہوں نے اللہ سے خیر مانگی تو اللہ نے بھی ایک پروسیس کا آغاز کر دیا۔ با حیا بیوی ملنے کے پروسیس کا آغاز ہو گیا۔ با حیا بیوی، عقل مند بیوی، محبت کرنے والی بیوی دنیا کی بہترین متاع ہوتی ہے، دنیا کا بہترین سامان ہے۔ تو کیا ہوا؟ کچھ دیر نہ گزری تھی، یہ جو دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت ہی جامع دعا ہے۔ آپ کو جس وقت بہت ساری دعائیں مانگنے کا دل چاہ رہا ہو، افطار کا وقت ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی 1 منٹ رہ گیا اذان ہونے میں یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، اور ادھر سمجھ ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوتی ہے اور دعائیں
مانگ رہے دعائیں مانگ رہے یہ بھی یہ رہ جائے گی یہ رہ جائے گی، پانی کا گلاس آدھا گھونٹ اندر آدھا گھونٹ حلق میں، جلدی سے دعا مانگ لوں. تو جب آپ کو بالکل ایسی کیفیت ہو کہ دعا مانگنے کا وقت مختصر ہے تو ایک کام کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ میں ہر خیر کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں، اللہ انشاءاللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو کیا کیا انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر خیر کے دروازے کھول دیے. تو اللہ نے کچھ دیر نہ گزری تھی کیا معاملہ کیا، ان دو عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی. کیا ہوا؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. ایک اللہ نے ایڈیشنل کوالٹی بتائی، فجاءتہ احداہما تمشی اتنا کافی تھا. ایک عورت ان میں سے چلتی ہوئی آئی، اللہ نے کہا الا استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حقیقت ہے کہ اللہ نے جو عورت کی یہاں کوالٹی بتائی ہے یہ عورت کی ایڈیشنل کوالٹی. حیا عورت کا زیور ہے، حیا عورت کا حسن ہے. حقیقت ہے کہ اگر عورت میں سے حیا ختم ہو جائے تو عورت چیپ ہو جاتی ہے، اور جو متقی مرد ہوتے ہیں ان کو حیادار عورتیں پسند ہوتی ہیں. جن کے اندر خود تقوی نہیں ہوتا انہی کو وہ عورتیں پسند آتی ہیں جو چیپ ہوں، جو ہڈن وائبز دے رہی ہوں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ نور میں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں. جو متقی مرد ہوتے ہیں ان کو عورتوں کی ڈگنیٹی پسند آتی ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے آ کر بات کی. یاد رکھیں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے. کچھ دن پہلے کسی خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ کا درس میں اپنے بیٹے کو تو نہیں سنا سکتی، تو میں آپ کی بات ان کو کیسے بتاؤں. میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں درس سنا سکتی، عورت کی آواز کا تو پردہ ہوتا ہے. اچھا. میں نے کہا آپ کا بیٹا نعتیں سنتا ہے خواتین کی؟ ہاں نعتیں سنتا ہے. تو ان کا نعتیں سن لیتا ہے، جس کی اجازت نہیں ہے عورت کو کہ اتنا لہک لہک کر ردھم کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا عورت کی تلاوت کو پروموٹ کرنا، عورت کی تلاوت نامحرم سنے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن عورت درس دے رہی ہے. اب اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہمارا پیراڈاکس کیا ہے کہ جو سچ تھا اس کو باطل سمجھ لیا اور جو باطل ہے اس کو سچ سمجھتے رہتے ہیں. تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. بتا دیا گیا کہ شرم و حیا کے ساتھ آئی ہے لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے. ہم جو خواتین جب حجاب کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب لٹھ مار انداز ہوگا السلام علیکم اور آواز بدل لی. آواز بدلتے تھوڑی ہے. آپ کہیں کہ جی اسلام میں سختی سے بات کرنے کا معاملہ ہے. اب سختی سے بات کرنے کا معاملہ یہ کہ آپ اپنی آواز بدل کے مردانہ آواز بنا لیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے. جو آپ کی آواز ہے اسی میں لچک نہ ہو. سیدھی طرح سے السلام علیکم یہ کام ہے، اس کو ایسے کر دیں. وہ بچیاں جو ایجوکیشنز میں پڑھتی ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. ان کی ڈگنیٹی کب باقی رہے گی؟ جب وہ اپنی گفتگو بھی کریں گی، ڈسٹینس مینٹین کریں گی، ضرورت کے وقت بات کریں گی اور گگل نہیں کریں گی نہیں 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 ایسے نہیں 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 ایسے نہیں. یہ گگل نہیں کر رہے. اپنی بات کر دی ڈگنیٹی کے ساتھ، اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں جس میں کوئی ہڈن وائبز نہیں گئی. اور ظاہری بات ہے جب کو ایجوکیشن میں بچیاں پڑھتی ہیں تو ہم ان کو اوائڈ نہیں کرا سکتے کہ ان کا انٹریکشن نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں ان کو ضرور یہ بتا دیں دوستی کرنے کا ان کو سرٹیفکیٹ کہیں سے نہیں ملتا. بات چیت کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت، گروپ سٹڈی اگر اسکول نے بنا دیا ہے گروپ کر سکتی ہیں، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. آپ کو خود بخود بریجز جو ہیں اور بیریئر بنانے ہیں. یہ جو برج اسکول والا بنتا ہے کو ایجوکیشن کے اندر، اس کو بہرحال آپ کو بیریئر میں کنورٹ کرنا ہے. اور بیریئر حیا بنتی ہے. حیا ہوگی تو بچیاں خود بخود سمجھ جائیں گی کہ ان کو کس طرح بدتمیزی کیے بغیر ریسپیکٹیبل انداز میں بات کرنی ہے. تو یہاں ان عورتوں میں سے ایک کی خوبی بتائی گئی. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی فیوچر وائف بننے والی تھی انہی کی خوبی بتائی گئی کہ یہ ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور ان سے کہنے لگیں میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب اب اس کے پاس پہنچا تو اپنا سارا قصہ اسے سنایا. تو اس نے کہا، یعنی ان لڑکیوں کے والد نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے. اس کا کیا مطلب؟ بیٹیوں کا مقام پتہ چل رہا ہے. بیٹیاں عقل مند ہوتی تھیں، باپ کو مشورے بھی دیتی تھیں، باپ سے ڈسکشن بھی کرتی تھیں. بے وقوف نہیں کہ ان کو سناپ کرا کے چپ کرا کے کونے میں بٹھا دیا. نہیں، بیٹیوں نے کیا کہا، ابا جان ہمیں لگ رہا ہے مناسب آدمی آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے. بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. کیوں کہہ رہی ہیں مضبوط اور امانت دار؟ روایات میں آتا ہے
کہ چرواہے جب وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں کنویں سے پانی بھر کے گئے تھے تو اس کے ڈھکن کو، مضبوط ڈھکن کو کنویں کے اوپر رکھ کے چلے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس ڈھکن کو ہٹایا تھا اور پانی نکالا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مضبوط، عورتوں نے دیکھ لیا تھا طاقت ہے ان کے اندر. اور امانت دار کیوں کہا؟ روایات میں آتا ہے، ابھی بھی پتہ چل جائے گا آپ کو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کیا کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے چلیں تاکہ نظروں کی خیانت نہ ہو اور مجھے راستہ بتاتے جائیں کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو اس لیے بیٹیوں نے کہا کہ امانت دار بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں. اگر آپ کو بھی نوکر رکھنے ہوں تو یہ 2 کوالٹیز دیکھ لیں، امانت دار ہو اور مضبوط ہو، یعنی اس کو کام کرنا آتا ہو، جو آپ اس کے ذمہ کام لگا رہی ہیں وہ اس کام کو کرنے کا اہل ہو اور اس کے اندر امانت بھی ہو. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کیا دیکھا ان 2 لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کہانی سنا چکے تھے. انہوں نے بتا دیا تھا ان کو کہ میں مصر میں ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں، لیکن وہ قتل خطا تھی، میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں اور میں بے سر و سامان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے والد نے کہا، اچھا کوالیفیکیشن کیا ہے تمہاری؟ گھر کہاں ہے تمہارا؟ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میری بیٹی کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے کیا بسوں میں دھکے دلواؤ گے یا اونٹوں پہ لے کے جاؤ گے؟ کچھ پوچھا انہوں نے؟ کیا دیکھا؟ امانت دیکھی، دین دیکھا. تو لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر. جب پروپوزل آئے تو لڑکے کی امانت دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے ہم دین نہیں دیکھتے ہیں مردوں کا. ہم لڑکوں کی جیب دیکھتے ہیں، ان کا بزنس دیکھتے ہیں، ان کے والد کا بزنس دیکھتے ہیں، ان کے گھر دیکھتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں. اور چاہے کتنا ہی برا مرد کیوں نہ ہو، پیسے والا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے، یہ سوچ کے ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد. اور اگر امانت دار ہو، ایمان والا ہو، کم پیسے والا ہو، تو ہم اتنے نقص نکالتے ہیں، اتنے نقص نکالتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ دیکھیں دین دیکھیں، تم کہتے ہیں بھئی دین تو بعد کی بات ہے، یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہوتی ہیں نا. ہمارے اور آپ کے لیے سبق آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو تھا ایک بہترین داماد مل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہلوایا، ان کے سسر سے، کہ آپ 8 سال یا 10 سال میرے پاس رہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے احسان کر کے احسن طریقے سے زیادہ سال کی مدت کو لیا، یعنی 10 سال کی مدت پوری کی. تو دامادوں کے لیے بھی ایک کوالٹی آ رہی ہے کہ داماد جو ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے سسرال میں عمل کریں. تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی مجھ پر زیادتی نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. اور باپ نے بیٹی کی بات مان کے موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی دے دی اور اپنا داماد بھی بنا لیا. کوئی ڈگری نہیں مانگی، کوئی خاندان نہیں پوچھا، تمہارا خاندان کیا یہ بھی نہیں پوچھا. عقل مند باپ ہیں، دین دیکھ رہے ہیں. جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے ان کو ایک آگ نظر آئی. اب ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہانی چھوٹی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزار لیے مدین میں، اب اپنے خاندان والوں کو لے کر مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں. جب آ رہے ہیں تو انہوں نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا، پھینک دے اپنی لاٹھی. لینے کیا گئے تھے؟ آگ. مل گئی پیغمبری. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو کہاں کس مقصد سے بھیج رہا ہے. ہم بھی یہاں آ رہے ہیں قرآن سننے کے لیے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کتنے لوگوں کو آگے چل کے دین کا مبلغ بنا دے. کیا پتہ آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے والے بن جائیں. تو اطاعت جو ہے وہ انسان کو بڑا کچھ سکھاتی ہے. اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے اللہ کس کس کو چن لے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کا چھپا ہوا حال تک جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دے. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے.
اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو بتا دیا انہوں نے کہ دین کے کام پر جب انسان آ جائے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر انکار نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میری مدد کے لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ہی فالوورز کا ہوگا۔ پھر جب موسیٰ نے ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے دربار اہل دربار، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ۔ حامان کا ذکر آ گیا۔ اب آپ کے ذہن میں حامان کی ساری سٹوری گھوم جائے گی۔ کیوں حامان سے کہا تھا ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ منسٹر آف سٹونز تھا، کنسٹرکشن تھا، اسی لیے حامان کو کہا گیا۔ لیکن آپ فرعون کی ایروگنس دیکھیں، میرا خیال ہے، آئی تھنک سو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں گا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب مجھے اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ کو میرا فائدہ نظر کیسے آ گیا کہ مجھے ایک رب پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جب مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ کو نظر کیسے آ گیا؟ تو دین کا مذاق اڑا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ چیز مجھے اور آپ کو بار بار قرآن کے ذریعے بتائی جا رہی ہے۔ حامان کا ذکر تقریباً 6 مرتبہ آپ کو مل جائے گا جو آتا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، ہم اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ کتنی مرتبہ فرمایا گیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، آپ وہاں موجود نہ تھے، اس کے باوجود ہم مسلمان انسسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلام پڑھا جاتا ہے میلادوں کے اندر، کیا سوچ کر پڑھا جاتا ہے؟ کیا عقیدہ ہوتا ہے پیچھے؟ کیا کریڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے تعظیماً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سلام پڑھتے میں کھڑے نہ ہو وہ گستاخ رسول کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پسند نہیں فرمایا کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں اور صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ کہاں کہ ہم ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں 5000 جگہوں پر میلاد ہو رہا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم ان 5000 جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ہم نے شرک کی کیٹیگری میں شرک فی الصفات پڑھا تھا کہ شرک فی الصفات کب ہوتا ہے؟ جب یا اللہ کو گرا کر اس کے درجے سے مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت کا مالک بنا دیا جاتا ہے، یا مخلوقات میں سے کسی کو ایلیویٹ کر کے اللہ کی صفت کے برابر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، تو شرک فی الصفات ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر اور موجود جانا اور اس بات پر انسسٹ بھی کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک فی الصفات کا انسان نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر بیڑا اٹھا لیا۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، فنتبع آیاتک، اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اوپر حجت تمام کر دی، اس لیے کہ اتنے سالوں سے ان کے درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیج کر ان پر حجت تمام کی، ان کو تاریخ کی ساری باتوں کی حقیقت کھول دی، شاید کہ یہ لوگ جو ہیں پلٹ آئیں۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا قالوا سحرانی تظاہرا، دونوں جادو ہیں۔ دونوں جادو مطلب انہوں نے کہا قرآن بھی جادو، تورات بھی جادو، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ایروگنس والا مائنڈ سیٹ، کسی چیز پر ہمیں فخر نہیں ہے۔ ایک جسچر آپ کو نظر آئے گا ایک مائنڈ سیٹ انکار کرنے والے کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر اندر انسان کے پوری ہونے چاہیے۔ وہ ظالم ہے جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، قرآن کو قرآن کا حق نہ دے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر رب کا نافرمان بن جائے۔ اللہ نے کہا اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ بتا دیا گیا کون ہے یہاں پر ظالم؟ جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا، شریعت کو پریکٹیکل نہیں سمجھتا۔ وہ ہے ظالم جو اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ہے ظالم جو اپنے 5 فٹ کے جسم کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ جو اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بتائی ہوئی ان تعلیمات سے واقف نہیں کرتا جس کے ذریعے انسان واقف ہو کر اپنے نجات کر سکتا ہے۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ ان کنا من قبلہ مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا۔ یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود و نصارہ میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں پر یقین رکھا، اپنی شریعت پر عمل کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اس پر بھی ایمان لائے اور عمل کیا، تو دوہرا اجر ہے ان کے لیے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ بتا دیا گیا ذریعہ بن سکتا ہے انسان کسی کی ہدایت کا، دوسروں کی ہدایت کا، لیکن ٹھونس نہیں سکتا ہدایت کو، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ بتا دیا گیا دنیا مفت کی بانٹ ہے، آخرت مفت کی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا تو فرعون جیسے کو بھی دے دی تھی، کتنا اللہ کا نافرمان تھا، لیکن اللہ آخرت ایسے نہیں دیتا۔ دنیا اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، منافق کو بھی دے دیتا ہے، ظالم کو بھی دے دیتا ہے، مفسد کو بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی انسیکیورٹیز ہیں ان کو،
جیسے مکہ والوں کو انسیکیورٹی تھی، مکہ والوں کو خوف تھا کہ اگر ہمارے بت ہٹ گئے تو ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، اسی طرح لوگوں کو یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا کاروبار ویسا کامیاب نہ رہے، ہو سکتا ہے ہم ویسے خوبصورت نہ لگیں، ہو سکتا ہے ویسے پاپولر نہ رہیں، ہو سکتا ہے ہمیں ویسے دنیا میں انجوائمنٹ کا موقع نہ ملے۔ تو بتا دیا گیا کہ اندیشوں پر مت چلو۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے۔ یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں؟ باطرت معیشتہا، بطر کہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر سٹینڈرڈ پر آنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ آیات آپ کو آج کے معاشرے میں پرسونیفائڈ ہو کر نظر آتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کے لینس سے آج کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ آیات آج ہی کے حالات کے لیے اتری ہیں۔ باطرت معیشتہا، لونز لے لے کر دنیا کے سٹینڈرڈ کو بلند کرنا۔ آج اتنا ریئل اسٹیٹ جو کریش ہوا ہے تو لگتا ہے جیسے آج ہی کی بات ہے۔ آج انسان کیا چاہتا ہے؟ فلاں علاقے میں رہیں چاہے لون لے کر رہنا پڑے، فلاں علاقے میں رہیں چاہے چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سٹینڈرڈ ایک ڈیولپ ہوگا۔ قرآن جو ایسی کتاب ہے جس کو کوئی آج تک آؤٹ گرو نہیں کر سکا، قرآن ایک واقعی زندہ کتاب ہے۔ قرآن نے ایسے لگ رہا ہے آج کی معیشت کا ذکر کر دیا ہے، آج کی مینٹیلٹی کا ذکر کر دیا ہے۔ سو دیکھ لو، وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے۔ ساری دنیا کچھ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر ہمیشہ رہنے والی مٹی کے مقابلے میں آپ کو عارضی سونا بھی دینا پڑے تو دے دیں، آپ ہمیشہ رہنے والی مٹی لینا پسند کریں اس عارضی سونے کے مقابلے میں جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا پرواہ جس کے حلال پر حساب اور حرام پر عذاب ہو۔ اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بتا دیا گیا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، فلائرز یہاں پر بھی رکھے ہیں اور باہر بھی ہیں۔ جیسے آپ کو اس دن ایک آپشن دیا تھا بنیاد کے پروگرام کا، 4 days a week پروگرام ہے، اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہے جن کے پاس کسی بھی صورت میں 4 days a week گھر سے نکلنے کے لیے موقع نہیں بن سکتا، تو یہ ایک ہمارا twice a week پروگرام ہے۔ یہ ایڈوانس لیول پروگرام ہے، اس میں 3 سبجیکٹس ہیں، تجوید ہے، عربک گرامر ہے اور تفسیر ہے۔ اس میں سے آپ تجوید اور عربک گرامر میں تو مشکل سے ایڈمیشن لے سکیں گے، اس لیے کہ یہ ذرا ایڈوانس لیول ہے، جب تک آپ نے بیسک لیول نہ کیا ہو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی خاتون تفسیر کے لیے آنا چاہیں تو آپ ایز اے لسنر اس میں آ کر بیٹھ سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ تو نہیں بن سکیں گے اس لیے کہ یہ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے پروگرام آگے، آپ اس میں ایز اے لسنر آ سکتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو 11:15 سے 12:30 تک اس میں تفسیر ہوتی ہے، اور اس میں قرآن کے سلیکٹڈ پورشنز پر بات ہوتی ہے، منتخب نصاب ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہو وہ یہ فلائرز لے لیں، اور اگر آپ چاہیں تو فلائرز لے کر اس کو آگے بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔